السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے زکوٰۃ کے مستحقین کی تفصیل پوچھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ان مستحقین کو ایک مستقل آیت میں ذکر کیا ہے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، کہ صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں، مسکینوں کے لیے ہیں، ان کے وصول کرنے والوں کے لیے ہیں، اور جن کو مؤلفۃ قلوب کہتے ہیں کہ جن کی دلجوئی مقصود ہو ان کے لیے ہیں، گردن چھڑانے میں، قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں، اور مسافروں کے لیے فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ تو یہ 8 ذکر ہیں، جن میں سے 8 یہ ہیں: فقیر 1، مسکین 2، تیسرا عاملین اس کو جو وصول کرنے والے ہوں، چوتھا مؤلفۃ القلوب جن کی دلجوئی مقصود ہو، اور 5واں ہے غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے، 6واں ہے قرض دار، اور 7واں ہے فی سبیل اللہ، اور 8واں ہے مسافر۔ تو ان کی تفصیل میں اگر جائیں تو فقیر اور مسکین یہ ان کا تقریباً اطلاق ایک دوسرے پر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کی تعریف بیان کی ہے، جو حدیث میں آتی ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ گھومنے پھرنے والا نہیں جو ایک ایک یا دو دو لقمے یا کھجور کے لیے گھر گھر پھرتا ہے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے، نہ وہ ایسی صورت اپنے اوپر طاری رکھے کہ وہ غریب اور مسکین اور مستحق لگے، تو اس پر صدقہ کریں، اور یعنی وہ اپنے آپ کو ایسا ظاہر نہ کرتا ہو کہ لوگ اس پر صدقہ کریں، اور نہ خود ہی لوگوں سے مانگتا ہو، تو اس کو مسکین کہتے ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو مینٹین رکھتا ہو، مسکین نہ لگتا ہو، اور مانگتا بھی نہ ہو، تو ایسے آدمی کو مسکین کہتے ہیں۔ جو ان کے حالات و ظروف کو جانتا ہے وہ ان کے اوپر خرچ کر سکتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ سے مسکین کی تعریف میں یہ منقول ہے، کہتے ہیں کہ جو گدا گر ہو، یعنی مانگنے والا، گھوم پھر کر اور لوگوں کے پیچھے پڑ کر مانگتا ہو، اور وہ مسکین ہے۔ اور فقیر وہ ہے جو نادار ہونے کے باوجود سوال سے بچے اور لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرے، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ یعنی تعریف تقریباً بالکل الٹی ہے۔ تو یہ فقیر اور مسکین 2 ہو گئے، تقریباً دونوں ہم معنی ہیں۔ تیسرا ہے والعاملین علیہا، یعنی حکومت کے وہ اہلکار جو زکوٰۃ صدقات کی وصولی کرتے ہیں اور اس کو تقسیم کرتے ہیں، اس کا حساب کتاب رکھتے ہیں، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ چوتھا ہے والمؤلفۃ قلوبہم، اور والمؤلفۃ قلوبہم دلجوئی جن کی جائے، تو ان سے کون مراد ہیں؟ ایک تو کافر ہے جو کچھ اسلام کی طرف مائل ہو اور اس کی امداد کرنے پر یہ امید ہو کہ وہ مسلمان ہو جائے گا، ان کی دلجوئی کی جا سکتی ہے۔ اور دوسرے وہ نو مسلم افراد ہیں جن کو اسلام پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے امداد دینے کی ضرورت ہے۔ تیسرے وہ افراد ہیں جن کو امداد دینے کی صورت میں یہ امید ہو کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکیں گے، اور اس طرح سے وہ قریب کے کمزور مسلمانوں کا تحفظ کریں گے۔ یہ اور اس قسم کی دیگر صورتیں تالیف قلب کی ہیں جن پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے، چاہے مذکورہ افراد مالدار ہی کیوں نہ ہوں۔ اور 5واں ہے گردنیں آزاد کرانے میں، تو بعض علماء نے اس سے صرف مکاتب غلام، یعنی ایسا غلام جو اپنے مالک سے ایگریمنٹ کر لیا ہو کہ اتنا ہم تم کو دے دیں گے تو ہم کو آزاد کر دینا، اس کو مکاتب کہتے ہیں۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں، بلکہ راجح بھی یہی ہے، امام شوکانی نے اس کو راجح قرار دیا ہے کہ مکاتب اور غیر مکاتب کوئی بھی غلام ہو تو اس کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ابھی تو غلام کا زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ نمبر 6 ہے غارمین، قرض دار۔ کیسے قرض دار مقصود ہیں؟ ایک تو وہ مقروض مراد ہے جو اپنے اہل خانہ کے نام و نفقہ اور ضروریات زندگی فراہم کرنے میں لوگوں کے زیر بار ہو گیا ہو، قرض دار ہو گیا ہو، اور اس کے پاس نقد رقم بھی موجود نہ ہو، نہ کوئی ایسا سامان ہو جس کو بیچ کر کے قرض ادا کر سکے، تو اس کا بھی قرض ادا کیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کے پیسے سے۔ اور دوسرے وہ ذمہ دار اصحاب ہیں جو ضمانت لے لیں کسی کی اور پھر اس کی ادائیگی ان کے ذمے قرار پائی ہو، تو اس کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یا کسی کی فصل تباہ ہو گئی ہو، یا کاروبار خسارے کا شکار ہو گیا ہو اور اس بنیاد پر وہ مقروض ہو گیا ہو، تو ان سب افراد کی امداد زکوٰۃ کی مد سے کرنا جائز ہے۔ 7واں فی سبیل اللہ، مراد جہاد ہے، یعنی جنگی ساز و سامان اور ضروریات مجاہد
چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا جائز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ اسی طرح بعض علماء کے نزدیک تبلیغ و دعوت بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے، کیونکہ اس سے بھی مقصد جہاد کی طرح اعلاء کلمۃ اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو سربلند کرنا ہی مقصود ہوتا ہے۔ آٹھواں اور آخری ہے ابن السبیل۔ ابن السبیل سے مراد مسافر ہے، یعنی اگر کوئی مسافر سفر میں مستحق امداد ہو گیا ہے تو چاہے وہ اپنے گھر یا وطن میں صاحب حیثیت یعنی مالدار ہی کیوں نہ ہو، اس کی امداد زکوٰۃ کی رقم سے کی جا سکتی ہے۔ تو یہ 8 لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ خرچ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مالدار ہیں انہیں زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔